نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بنی اسرائیل کے ایک ولی کامل، اس کے فرما بردار بیٹے اور دنیا میں سب سے قیمتی گائے کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، یعنی گائے والی سورہ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح اللہ کا ولی رہتا تھا، اور ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگوں نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچھیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا، ایک حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا، اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کر کے اپنے گزر بسر میں وہ رقم لگاتا، اور 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی ہے، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں، اور اس کی کھال اس طرح چمکے گی اور وہ بہت ہی خوبصورت
نظر آئے گی۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور اس نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب یہ دعا مانگی گئی تو وہ بچیا فوراً ہی دوڑتی ہوئی اس لڑکے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اس بچے نے اس کو پکڑا اور گھر لے کر آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا بازار جاؤ اور اس بچیا کو 3 درہم میں فروخت کراؤ، لیکن یاد رکھنا جب اسے بیچنے کا وقت آئے، فروخت کرنے کا وقت آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اب یہ بیٹا بچیا کو لے کر بازار گیا۔ بازار میں بچیا کا جو ریٹ تھا، جو قیمت تھی، وہ 3 درہم ہی تھی۔ اب ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں 3 درہم سے زیادہ قیمت ادا کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اپنی ماں سے تو مشورہ نہیں کرے گا۔ تو اس بچے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو چاہے جتنے بھی مجھے قیمت دے دے، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر یہ بچیا فروخت نہیں کروں گا۔ تو جب یہ بچہ گھر گیا، ماں سے سارا واقعہ بیان کیا، ماجرا سنایا، تو ماں نے کہا کہ وہ کوئی عام نہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی اللہ کا فرشتہ تھا جس نے تمہاری آزمائش کی کہ تو میری فرما برداری کرتا ہے یا نہیں۔ تو جب یہ بیٹا اپنی ماں سے یہ بات کر رہا تھا تو ماں نے کہا بیٹا وہ آنے والا فرشتہ اگر آج تجھے ملے تو اس سے مشورہ لینا کہ میں اس گائے کو ابھی بیچوں یا نہ بیچوں، وہ تمہیں مفید مشورہ دے گا۔ چنانچہ یہ بچہ اگلے دن یہ گائے لے کر بازار میں گیا، تو پھر اسی فرشتے کا جو پچھلے دن اس بچے کو 3 درہم سے زیادہ قیمت دے رہا تھا، اسی کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ تو پھر اس بچے نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ مشورہ دیں کہ ابھی اس گائے کو بیچوں یا نہ بیچوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ابھی اسے نہ بیچو، ایک وقت آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی